فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر وعافیت سے ہوں گے، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبدالوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، کیلیگرافر اینڈ کنسلٹنٹ۔ ناظرین، ہمارے چینل پر مختلف ٹاپکس پر بات کی جاتی ہے، اور علامہ محمد اقبال کی جو فکر، ان کا جو کلام، جس نے واقعی صحیح معنوں میں مسلم امہ کو بیدار کیا، اور انہوں نے جو چراغ جلایا، وہ چراغ واقعی اس قدر تابندہ اور روشن ہو گیا کہ اس کے پیش نظر پھر پاکستان کا حصول ممکن ہو سکا۔ ہم ایک اپنے چینل پر چھوٹی سی صحیح کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کی فکر، ان کی جو کلام، ان کی جو سوچ، جو تدبر ان کا پیک پہ گیا، وہ قرآن کے اندر ڈوبنے سے، قرآن میں غور و فکر سے حاصل ہوا ان کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جو چیز ہے، جو ہم صرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوان نسل اس کلام کی تازگی محسوس کرے، اس کلام کے اندر جو ہے نا وہ ڈوبے، اور اس کو سمجھے کہ علامہ محمد اقبال بیسیکلی چاہتے کیا تھے، اور وہ کس نظریے اور کس سوچ کو لے کر آگے چلے۔ یہ سوچ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان بچوں میں زندہ رہے، ہمارے پاکستان کی جو مسلم امہ کی جو یوتھ ہے، اس میں یہ تازہ دم اور ہر دم وہ جوان رہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی نظموں کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جواب شکوہ پارٹ 2 کی بات کریں گے، اور اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے پارٹ 1 میں۔ آج جو پارٹ 2 ہے، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صف آرا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ ہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلم نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دے کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، دم تقدیر تھی مسلم کی صداقت بے باک، دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک،
تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک. خود گدازی نم کیفیت صحبائے شیبود، حالی از ہوے شدن صورت منائش بود. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریرے کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں حمیت وہ حمیت ہے بھی. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریرے کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزا وہ اخوت پر نثار. تم پہ گفتار سراپا تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان باکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی. مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے. شوق پرواز میں مہجور نشمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. یہ تھا ناظرین علامہ محمد اقبال کی نظم جواب شکوہ کا پارٹ 2، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کریں. اور جو ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے لیے پھر آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ اس کو مزید بہتر بنا سکے اور مزید اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکے. علامہ محمد اقبال کی فکر، ان کا کلام قرآن مجید میں ڈوبنے سے ہی حاصل ہوا. قرآن کے اندر ہو جو ان کا غوطہ زن والی جو بات ہے، اور جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ڈوبو، قرآن کی سمجھ پیدا کرو، تو سوچ اس سے زیادہ پالش ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل دوبارہ سے اپنا جو رابطہ ہے وہ قرآن مجید سے جوڑے، علامہ اقبال کی فکر سے جوڑے. ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا شیئر کیا اور میرے منہ سے نکلی ہوئی آواز صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے لیے راہ نجات ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.